خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنی بہت ہی پیاری کتاب فیضان رمضان شریف میں حدیث شریف شعب الایمان کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک میں مجھے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت امت مصطفیٰ پر اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت فرمائے گا اسے عذاب نہیں دے گا، اسے بخش دے گا۔ دوسرے نمبر پر دوسری جو فضیلت ملی ہے کہ رمضان المبارک کے دن رات اللہ کے نورانی فرشتے ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے شام کے وقت جو ان کے منہ کی بو ہے، ایک اثر ہے بھوک کی وجہ سے، وہ بو وہ اثر اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، راستہ ہو جا، جنت کو سجایا جاتا ہے کہ عنقریب یہ مشقت اور تکلیف کے گھر سے نکل کر میرے اس گھر کے اندر جنت میں آئیں گے۔ اور 5ویں فضیلت فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو بخش دیتا ہے جو اس کے بندے روزے رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو پھر اسے اجرت دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی میرے غلاموں کو، اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو پورا اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو یہ 5 فضیلتیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملی۔ تو یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے رمضان المبارک، اور رمضان کے اندر پھر ہمیں خصوصی 5 انعام عطا فرمائے گئے ہیں، اس لیے ہمیں ابھی سے ذہن بنا لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ رحمت بری گھڑیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔